سورہ انفال آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ لفظی ترجمہ ہے واہ اور ان اگر، جنحو وہ مائل ہوں، لی واسطے، السلمی صلح، فا تو، اجنح تم مائل ہو، لا واسطے، ہا اس کے، واہ اور، توکل توکل کرو، اللہ اوپر، اللہ اللہ رب العزت کے، انا بے شک، وہ ہوا وہی ہے، السمیع سننے والا، العلیم جاننے والا۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اور اگر وہ کفار صلح کے لیے جھکیں تو آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھیں، بے شک وہی خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اس سے پہلی والی آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کو دشمنوں کے مقابلے میں قوت کی تیاری اور انہیں خوفزدہ کرنے کا سامان کرنے کا حکم دیا، اور اس آیت میں یہ حکم دیا کہ اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں اور صلح کی درخواست کریں تو ان کی صلح قبول کر لو۔ کفار سے صلح کے متعلق تین مسائل جو ہیں یہ علماء نے اس آیت کی روشنی میں بیان فرمائے ہیں۔ نمبر ایک ہے، اگر صلح مسلمانوں کے حق میں بہتر ہو تو صلح کرنا جائز ہے، اگرچہ کچھ مال لے کر یا دے کر صلح کی جائے، اور صلح کے بعد اگر مصلحت صلح توڑنے میں ہو تو توڑ دیں، مگر یہ ضروری ہے کہ پہلے انہیں اس کی اطلاع کر دیں اور اطلاع کے بعد فوراً جنگ شروع نہ کریں، بلکہ اتنی مہلت دیں کہ کافر بادشاہ اپنے تمام ممالک میں اس خبر کو پہنچا سکے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ صلح کوئی مدت متعین نہ کی گئی ہو، اور اگر مدت متعین یعنی خاص کی گئی ہو تو مدت پوری ہونے پر اطلاع دینے کی کچھ حاجت نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے سے واضح ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ فرمائی گئی کہ جس مشرک سے معاہدہ کیا جائے وہ مشرکین عرب میں سے نہ ہو، کیونکہ عرب کے مشرکین سے صرف اسلام قبول کیا جائے گا یا جنگ۔ اور تیسری بات کہ مرتد یعنی دین اسلام سے جو پھر جانے والے ہیں ان سے صرف اسلام قبول کیا جائے یا ان سے جنگ کی جائے گی، ان سے نہ صلح جائز ہے اور نہ ان سے جزیہ یعنی اسلامی ٹیکس لینا یہ جائز نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔